انگلستان میں مجھے یاد ہے چودھری ظفر اللہ خان صاحب جب بیمار تھے، ان کو کوئی 25-30 سال سے انسولین لگ رہی تھی، کیونکہ جب انسولین بننی بند ہو جائے تو بعض دوسری دوائیں جو آج کل ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی اثر نہیں دکھاتی، اس وقت پھر ڈاکٹر انسولین پہ ڈال دیتے ہیں۔ جو ظفر اللہ خان صاحب باقاعدہ دن میں 2-3 ٹیکے لگایا کرتے تھے، یہ بعد میں شاید ایک پہ بھی آ گئے تھے، مگر لگاتے ضرور تھے۔ ان کو جو ایک دفعہ پتہ چلا کہ میں ہومیوپیتھی میں کچھ دسترس رکھتا ہوں، تو انہوں نے مجھے بھی پیغام بھیجا کہ مجھے بتائیں تو ہومیوپیتھی میں اس کا بھی علاج ہے۔ میں نے جو ان کو نسخہ دیا تھا وہ بنگال کے ہمارے ایک احمدی ڈاکٹر تھے، وہ وفات پا چکے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے تجربے میں آیا ہے، اس کو آپ استعمال کر کے دیکھیں۔ وہ تھا کیلکیریا فاس، کالی فاس اور نیٹرم فاس، اور اس کے علاوہ نیٹرم سلف الگ دیتے تھے اور یہ تینوں اکٹھی دیتے تھے۔ تو میں نے چوائس صاحب کو یہی نسخہ لکھ کے بھجوا دیا کہ آپ یہ استعمال کریں۔ وہ چونکہ بہت باقاعدہ تھے اپنے، اور اصولوں میں بھی بڑے باقاعدہ تھے، کھانے کے بھی پرہیز تھے، چند مہینے کے اندر اندر بالکل شوگر ان کی ختم ہو گئی، یعنی ذیابیطس کی بیماری ختم ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ کوئی عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے انسولین اسی وقت بند کر دی تھی، ورنہ میں ان کو احتیاطاً کہتا کہ ابھی نہ کریں، لیکن ان کا وہ اصولی آدمی تھے، جس پر اعتبار ہو پھر پورا اعتبار کرتے۔ انہوں نے کہا میں کوئی دوائی استعمال نہیں کروں گا، یہی رکھوں گا۔ یہاں تک کہ یہاں جو انسٹیٹیوٹ ہے ریسرچ کا، جوسے کیا نام ہے اس کا، جوسیٹ، یہ جوسے کہلاتا ہے، وہ پروفیسر جس نے انسولین ایجاد کی تھی، اسی کے نام پر یہاں ایک انسٹیٹیوٹ ہے ذیابیطس کے مریضوں کا۔ ان کے علم میں یہ بات آئی کیونکہ چوائس صاحب کو اس انسٹیٹیوٹ کے بعض ماہرین بھی دیکھا کرتے تھے کہ اس طرح چوائس صاحب کہتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک دوائی سے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں یقین نہیں آتا، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ 3 دن کے لیے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو جائیں، ڈائٹ ہم آپ کو کروائیں گے اور انسولین نہیں دیں گے، آپ اپنی مرضی سے دوائیاں استعمال کریں، پھر ہم چیک کریں گے۔ چوائس صاحب نے پھر مجھے لکھا کہ میں 3 دن رہا ہوں، اس کے بعد کلین بل کی رپورٹ تھی، کوئی ٹریس انسولین کر رہی ہے نہ اس کا ذیابیطس کا نہیں رہا۔ کیا 6x؟ ہاں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ابھی بات ختم نہیں کی ابھی، کہ ہر جگہ کام نہیں کرتی یہی دوا۔ بعض دوسروں کو میں نے دیکھا ہے بالکل کام نہیں کرتی۔ اس کی وجہ وہی ہے جو میں آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، جس پر کہ بیماری ایک نام ہے جس کی وجوہات مختلف ہیں۔ بیماری سبب نہیں ہے بلکہ نتیجہ ہے، اور اسباب اتنے بے شمار ہیں اور اتنے مخفی ہیں کہ چند چٹکلوں کے ذریعے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ چٹکلوں کا علاج جو ہے یہ بڑا خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے بعض لوگ ایک چٹکلا ہاتھ آ گیا کہ جی ہم ڈاکٹر بن گئے، یہی دیے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ ایک شخص جا رہا تھا مسافر، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک اونٹ ہے جس کا سانس بند ہو گیا اور گلا پھولا ہوا ہے۔ اس کو لوگ گھبرا گئے کہ اب یہ گیا مرنے لگا، تو ایک اچھے سمجھدار آدمی نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، تربوزوں کا موسم تھا۔ اس نے سوچا کہ چھوٹا تربوز اس نے ثابت نگلنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھنس گیا اندر، اور بڑا پھولا وہ نظر آ رہا تھا۔ سمجھدار آدمی سے اس نے کہا اس کو لٹاؤ زمین پہ، اس کو پکڑا کے لٹا دیا۔ اس نے کہا اینٹیں دو، ایک اینٹ نیچے رکھی ایک اوپر، اس نے ماری زور سے، تربوز ٹوٹ گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ بڑی واہ ہوئی، بڑا شور پڑا کہ بڑا قابل حکیم ہے۔ تو یہ صاحب جو گزر رہے تھے یہ روزگار کی تلاش میں تھے، واپس ہو گئے کہ اب مجھے روزگار مل گیا، مجھے علاج کرنا آ گیا۔ اعلان کر دیا کہ گلڑ کا جو مریض ہے اسے میرے پاس لاؤ اور پھر دیکھو کیسی جلدی شفا ہوتی ہے۔ وہ گلڑ ہوتی ہے بیماریاں جو پھول جاتا ہے، وہ ایک بدقسمت بیچارہ اس کو پکڑ کے لائے کہ اس کو ٹھیک کرو۔ اس نے کہا 2 اینٹیں چاہیے 2۔ خیر اس کو لٹایا، ایک طرف ایک اینٹ رکھی، دوسری اینٹ سے اس نے وہی دم توڑ دیا۔
یہ ہے جو عام طور پر لوگ جو عطائی ہوتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں. ہومیوپیتھک میں عطائی پن نہیں چلتا. کوئی نسخہ جو میں دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی وارننگ دی تھی بیلجیم میں یا فرانس میں، کہ ان نسخوں کو اس طرح استعمال کر لیں کہ ہو سکتا ہے وقت کے اوپر فوراً کام آ جائے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ نسخہ ایک مستقل دوا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے اندر شفا لازم ہے. شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ شفا نہ دینا چاہے تو دماغ پھر جاتا ہے، وہ دوا جو مفید ہو وہ ذہن میں آتی ہی نہیں، اور جب دعا کام کرے تو وہ دوا فوراً ذہن میں آ جاتی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے ذیابیطس کے لیے آپ کو بتایا تھا وہ 12 ٹیشو کے اندر ہی ہے، یعنی 12 نمکیات کے اندر رہتے ہوئے ذیابیطس کا ایک اچھا علاج ممکن ہے، مگر بعض دفعہ بالکل کوئی اثر نہیں دکھاتی یہ دوا. مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کیلکیریا فاس، کالی فاس، نیپٹم فاس، یہ 3 دوائیں 6x میں، اور نیپٹم سلف اگر 200 میں دے دی جائے تو وہ بھی اسی اچھا اثر دکھاتی ہے. لیکن بعض ہومیوپیتھ اس کو بھی 6x میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ چاروں 6x میں استعمال کی جائیں، کیلکیریا فاس، کالی فاس، نیپٹم فاس اور نیپٹم سلف. تو کہتے ہیں کہ اس میں ذیابیطس کے جو محرکات ہیں یا موجبات ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں دوائیں، اور ان کے جو بعض نتائج ہیں بعض بیماریوں کے ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اس طرح سے انہوں نے عموماً تقسیم کی ہوئی ہے. کہتے ہیں نیپٹم سلف کا تعلق لیور سے بہت ہے، اور جگر کی اصلاح ہو اگر تو پینکریاز کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور پینکریاز کی صحت جگر پر منحصر ہے. اس لیے چونکہ نیپٹم سلف کا تعلق جگر سے ہے، اس لیے مستقل بنیادی علاج کے طور پر نیپٹم سیلف اس میں شامل کی گئی ہے. خون میں اگر شوگر زیادہ ہو تو اس کا نیپٹم فاس سے تعلق ہے. اس لیے بلڈ شوگر کے لیے پہلی دوا جو اس کے بایو کیمسٹ کے ذہن میں آئے گی وہ نیپٹم فاس ہے، سوڈیم فاسفیٹ. تو یہ دوا دینے سے کہتے ہیں خون کی شوگر کافی گر جاتی ہے. کیلکیریا فاس معدے کے علاج کے لیے، جس کا پھر اس سے آگے تعلق ہے، اور عمومی انتڑیوں کے علاج کے لیے مفید ہے. اس کا آنکھوں پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن مثلاً خاص طور پر جب گلوکوما ہو، جس کو کالا موتیا کہتے ہیں، تو بالعموم جلسیمیم 200 کے علاوہ کیلکیریا فاس بہت مفید ہوتی ہے اس میں. تو متفرق اثرات اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، یہ تجربے سے ان کے علم میں آئے ہیں. لیکن کیلکیریا فاس بھی شوگر کی دواؤں میں شامل ہے. اور آخری ہے کالی فاس. کالی فاس تو عام اعصابی طاقت کے لیے بہترین دوا ہے. اس کو تو آپ روزمرہ کے طور پر ایک قسم کی وٹامن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کو بات بھول جائے، اعصابی تھکاوٹ ہو، اس میں کالی فاس بہت مفید ہے.